اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ آج کا جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے اسلام، ایک مکمل فلاحی عادلانہ اور انسانیت نواز نظام۔ آئیں، آج کا انسان کھویا ہوا سکون کیوں پریشان ہے؟ آج انسان نے ترقی کی بلندیاں تو چھو لی، زمین سے آسمان تک راستے بنا لیے، سمندروں کی گہرائیاں تو ناپ لی، چاند تک جا پہنچا، مگر اس کے باوجود اس کے دل کا سکون کہیں کھو گیا ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا میں بے سکونی ہے، سکون نہیں ہے، انسان کھویا ہوا ہے۔ گھر پہلے سے بڑے ہو گئے لیکن خاندان چھوٹے ہو گئے، رشتے موجود ہیں مگر محبت ختم ہوتی جا رہی ہے، پیسہ بڑھ گیا مگر دل تنگ ہو گئے، سہولتیں بڑھ گئیں مگر انسان اندر سے خالی۔ آج ہر طرف خوف ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، نفرت ہے، اور انسان خود انسان سے غیر محفوظ ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے اندھیرے وقت میں اسلام پوری انسانیت کے سامنے کھڑا ہے، اسلام پکار رہا ہے، آئیں دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ہمیں کس طرح سکون، پیار، محبت، انصاف ہر انسان کے لیے کس طریقے سے اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، اسلام میں مکمل زندگی گزارنے کا نظام موجود ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ مکمل نظام حیات ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، یہ صرف نماز، روزہ اور مسجد تک محدود دین نہیں ہے، بلکہ اسلام انسان کی پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ انسان نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کا پورا نظام دیتا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلامی ہے۔ اسلام انسان کو سکھاتا ہے کیسے جینا ہے۔ تو نے معاشرے کے اندر جب تو کام کرے گا کیسے جیے گا، کیسے بولنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے انصاف کرنا ہے، کیسے گھر چلانا ہے، کیسے معاشرہ بنانا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں اسلام نے رہنمائی کی ہے۔ اگر اسلام پہ ہم عمل کریں تو
کبھی دوسرے کا حق نہیں مارا جائے گا، کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں، اسلام میں سب انسان برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ آج دنیا رنگ، نسل، زبان، دولت اور طاقت کے نظام پر تقسیم ہو چکی ہے۔ کہیں کالے گوروں پہ، کہیں گورے کالوں پہ فخر کرتے ہیں، کبھی خاندان دوسرے خاندانوں پہ فخر کرتے ہیں، کہیں دولت مند غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کہیں طاقتور کمزور کو دبا دیتے ہیں۔ لیکن بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نزدیک کوئی بہت بڑا امیر ہے، کوئی بہت بڑا نہیں، اللہ کے نزدیک سارے انسان برابر ہیں۔ اگر وہاں پہ کوئی عزت وہ ہے تو وہ ہے متقی و پرہیزگار کی، جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی امیر کو غریب پر فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف تقوی، کردار اور انسانیت کی ہے۔ دیکھیں، یعنی کہ معاشرے کے اندر انسان سب برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کوئی یعنی کہ اعلیٰ عہدے پہ ہے، کوئی چھوٹے پہ ہے، لیکن وہاں پہ انسان برابر ہیں۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو امیر ہے وہ غریب کو دباتا رہے، اور جو غریب ہے وہ بھی یعنی کہ دوسرے انسان کی بے توقیری کری، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان سب برابر ہے، رسپیکٹ سب کی برابر ہے۔ اس کے اندر دیکھیں کتنا پیارا نظام ہے۔ کسی کو اگر فضیلت ہے اللہ کے نزدیک تو وہ متقی و پرہیزگار ہے۔ یعنی کہ فضیلت صرف تقوی، کردار اور انسانیت کی ہے۔ یا دیکھیں، انسان عورت، اسلام میں عورت کو عزت، تحفظ اور مقام دیتا ہے۔ آج دنیا عورت کو نام پر استعمال کر رہی ہے، مگر اسلام نے عورت کو عزت دی، محفوظ مقام دیا، اسے معاشرے کا قیمتی اثاثہ بنایا۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں ایک نمونے کے طور پہ رہو۔ اسلام نے عورت کو وراثت کا حق دیا، عزت دی، تحفظ دیا، تعلیم کا حق دیا۔ اور دیکھیں، اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ کتنا مقام ہے۔ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، لیکن کتنا پیارا مقام ہے عورت کا، کتنا تحفظ دیا اسلام نے عورت کو۔ بچوں کی تربیت، اسلام کا خوبصورت نظام۔ آج بچے دیکھتے موبائل کے حوالے ہو چکے ہیں، ماں باپ مصروف ہیں، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔
ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کے پاس بیٹھیں ان سے گپ شپ کریں. تربیت ختم ہوتی جا رہی. پھر والدین کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے. بھئی آپ بچوں کو کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنا پیار بچوں کو دے رہے ہیں. اسلام بچوں کو محبت، تعلیم، اخلاق، ایمان دینے کا حکم ہے. بھئی آپ بچوں کے لیے سارا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بننا چاہیے، لیکن آپ اپنے بچوں کو والدین بیٹھ کے ان کو اخلاقی طور پہ کیا تربیت دے رہے ہیں. بچے کی جو ابتدائی تربیت ہے وہ تو ماں باپ کی گود ہے. لیکن آج ہم اپنے بچوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. خدا رہا بچوں کو ٹائم دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بچوں پر شفقت و محبت کرتے تھے، جتنا پیار کرتے تھے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بچوں کو نماز سکھائیں، قرآن سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، محبت دو، وقت دو. ان کو سمجھاؤ کہ معاشرے کے اندر تم نے کیسے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے بڑوں سے، کیسے چھوٹوں سے. یہ دیکھیں اسلام ہمیں کتنا پیار ہے، سکھا رہا ہے کہ بچوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. جب بچے کی آپ تربیت اس طرح کریں گے تو وہ معاشرے کے اندر جب بڑے ہو کے رہیں گے تو دیکھیں وہ کتنا پرسکون، اور اس سے یعنی وہ خود بھی پرسکون ہوں گے اور ان سے دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں گے اور پرسکون ہوں گے. دیکھیں اسلام غریب، یتیم اور کمزور کا سہارا ہے. کتنا یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے کیا اسلام نے. اسلام صرف طاقت وروں کا نظام نہیں ہے، یہ کمزور کا سہارا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن میں کیا کہہ رہی ہے کہ یتیم پر سختی نہ کرو، یتیموں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو. معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا ظلم ہو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اسی طرح ہی ہوں گے، ساتھ ہوں گے، میرے ساتھ ہوگا. وہ کتنی فضیلت. اسلام زکوٰۃ کا درس دیتا ہے، صدقہ کا حکم ہے. کیوں ہے؟ کہ اس سے وہ جو غریب، یتیم، بے سہارا لوگ ہیں اس سے ان کی مدد کی جائے. کوئی غریب اگر ہے تو یہ جو ہم زکوٰۃ کا نظام ہے، یہ جو صدقات وغیرہ ہم نکالتے ہیں اس سے یعنی کہ ان کو دیا جائے تاکہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. دیکھیں جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو امیر ہیں، اگر وہ نظام زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں اور صحیح لوگوں تک پہنچائیں تو معاشرے کے اندر کوئی غریب نہیں رہے گا. وہ بھی اسی طرح زندگی گزارے گا جیسے وہ گزار رہے. یعنی کہ کس طریقے کے ساتھ اسلام نے ایک غریب کے لیے کتنا خیال رکھا ہے. یعنی کہ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک یعنی کہ فرد کے لیے قوانین معین کر دیے ہیں کہ اس طرح رہو تو تم سکون
پیار و محبت سے رہو گے، معاشرے کے اندر کوئی فساد، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ دیکھیں اسلام میں انصاف، سب کے لیے برابر کرو۔ اسلام میں انصاف بادشاہ اور غریب دونوں کے لیے برابر ہے۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کتنا مقام ہے انصاف کو۔ جن معاشرے کے اندر، جن ملکوں کے اندر نظام عدل صحیح طریقے سے قائم ہے، بادشاہ بھی اسی لائن میں ہے، غریب بھی اسی لائن میں ہے، اس کو وہی انصاف مل رہا ہے، تو وہ دیکھے معاشرہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ہمارا نظام عدل دیکھے، ہم صرف دوسروں کو دباتے ہیں، اپنے مخالفین کے لیے قوانین بناتے ہیں۔ تو جہاں پہ انصاف نہیں ہے وہ معاشرہ بے چین ہے، وہاں پہ کوئی ترقی نہیں ہے، کیونکہ وہ نظام میں انصاف نہیں ہو رہا، تو وہاں پہ کیا ہونا ہے؟ پھر ظلم ہی ہوگا، طاقتواری وہاں پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا انصاف کے لیے کہ اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے نظام میں انصاف۔ لیکن آج دیکھیں کہاں ہے انصاف؟ کیا ہو رہا ہے انصاف، نظام انصاف کے ساتھ؟ تو دیکھیں پھر ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ انصاف نہیں ہے کتنی بے سکونی ہے، کتنے لڑائی جھگڑے، چوری چکاری۔ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے کہ نظام میں پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا، یا میں سفارش کروا لوں گا، یہ ہماری حکومت ہے۔ نہیں، بادشاہ کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے اور ایک غریب کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیکھے کیسے نظام ہے انصاف کو کتنی اہمیت دی ہے، وہ انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام سکون قلب ہے اسلام کے اندر۔ یہ جو بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اگر اسلام پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملے گا۔ آج انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، بے قرار ہے، پریشان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن شریف میں کیا فرما رہے؟ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بے قرار ہو، بے چین ہو تو اللہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ یہ اگر اللہ کو خوش کرتے ہو تو وہ کیا ہے؟ اس کی بات کو سنو، اس کی بات جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو۔ پورا نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس طرح زندگی گزارو تو آپ کو سکون ملے گا۔ دیکھیں اسلام انسان کو کیا دیتا ہے، کتنا پیارا نظام ہے اسلام کے اندر۔ نماز دیتا ہے، دعا دیتا ہے، امید دیتا ہے، مقصد زندگی دیتا ہے کہ تم اس پہ مکمل عمل کرو گے، رہو گے تو دنیا میں بھی پرسکون رہو گے، تمہارے پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ معاشرے کے اندر تم نے بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، تمہارے یعنی کہ چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے،
اپنے بیوی بچوں، یعنی کہ پورا نظام زندگی انسان کو اسلام سکھاتا ہے. اگر اس پہ عمل کرو گے تو سکون میں رہو گے. اسلام انسان کو نماز دیتا ہے، دعا دیتا ہے، امید دیتا ہے، مقصد دیتا ہے. اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے آخرت میں اللہ پاک نے کتنا مقام رکھا ہے. وہ جنت کا تصور کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ وہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، اصل مقصد تو وہ ہے. اسلام میں انسانیت کے لیے روشنی ہے، ایک راستہ ہے. اس دنیا میں بھی سکون، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے لیے بڑے محلات بنائے ہیں. اگر دنیا انصاف چاہتی ہے تو اسلام کی طرف رجوع کرو. اگر گھر میں سکون چاہتے ہو تو اسلام کی طرف آنا ہوگا، جیسے اس نے کہا ہے. اگر انسان محبت چاہتا ہے تو اسلام کی طرف آنا ہوگا کہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے، کیسے ایک دوسرے سے محبت پیار سے رہنا. اسلام نفرت کا نہیں ہے، رحمت کا دین ہے. اس میں سکون ہے، آرام ہے، انصاف ہے، سب کے لیے برابر ہے. اسلام میں نفرت نہیں ہے. اسلام تلوار کا نہیں ہے. تلوار اسلام انسانیت کا دین ہے. انسان کے لیے انسانیت سکھاتا ہے کہ کیسے رہنا ہے. یہ وہ دین ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، نفرت کو ختم کرتا ہے اور انسان کو انسان بناتا ہے. یعنی کہ پوری نظام دیتا ہے انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے. اس کے اندر کسی کے ساتھ ظلم، زیادتی نہیں آتی. پورا اگر ایک جرم کرتا ہے اس کے لیے بھی قانون ہے، ایک اچھا ہے اس کے لیے بھی. یعنی کہ انسان کو آئے ہم دیکھیں کہ کہیں ہم یہ جو بے سکونی، یہ جو بے قراری، یہ جو نفرتیں آئیں ان کو ختم کریں، پیار و محبت کے ساتھ رہیں، اور جیسے ہمیں اسلام نے بتایا ہے اس طرح زندگی بسر کریں تو ہمارے لیے سکون بھی ہے. سب کچھ اسی میں ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میرا اللہ ہمیں صراط مستقیم ہدایت اسلام پہ رکھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پہ رکھ، اور ہماری رہنمائی فرما. اور آخر میں آپ سب بھائیوں سے التماس ہے، آئیں نفرت کو چھوڑیں، محبت کو اپنائیں، جو اس پہ عمل کریں جو ہمیں اسلام کہہ رہا ہے. قرآن پڑھیں، با ترجمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، اور بچوں کو اور گھر میں ایسا ماحول رکھیں جیسے اسلام کہتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.